الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، شرح سام سے اب تک آپ لوگ اس ٹھنڈک کے موسم میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس محفل پاک کے اندر جو میرے والد مرحوم شیخ ملتان رشیدی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا، آپ حضرات اور ہمارے علماء کرام سبھی لوگ آئے۔ میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے والد مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل میں شرکت فرمائی۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر علماء کرام حفاظ اعظام کی فہرست کافی لمبی ہے۔ میرے بعد ہمارے یہاں دو بہترین مہمان بھی ہمارے تشریف رکھتے ہیں۔ ایک کو تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، قاضی سیمانچل مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی الزبیر عالم صدیقی صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اور ایک بہترین مداح رسول، نعت خوان رسول اسٹیج پر تشریف فرما ہے جناب شاہد رضا فیضی صاحب۔ یہ دونوں ہمارے مہمان ہیں۔ اس کو ہم نے چھپا کر رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ اس کو بعد میں ظاہر کیا جائے، تاکہ آپ لوگ کہیں بھاگے نہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے مہمان ہیں مولانا مصطفیٰ رشید امجدی صاحب، ہمارے عزیزی تاریخ حافظ صاحب بھی ہیں۔ وقت میں اتنی گنجائش ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، اگر وقت نکل آئے تو یہ حضرات بھی سنائیں گے، ورنہ میں اپنے ان علماء کرام سے معذرت بھی چاہ لوں گا۔ آپ لوگوں کے اوپر ہے، بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر آیا۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ علیہ التحیۃ و الثناء کی بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوتا ہے کیسے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق سے لے کر کے حشر تک، جب میدان محشر میں انسان جمع ہوگا، ان ساری چیزوں کو اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جب تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک ایسے نطفے سے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس سے اللہ نے تمہارے ماں کے شکم میں تمہارے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس سے جو ہے تمہارے جسم کو بنایا، پھر اس کے اندر جان ڈالی، پھر اس زمین پر آئے، اس اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر جب تمہارا وقت ختم ہو جائے گا وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا زندگی دی وہی تمہیں موت بھی دے گا، پھر جب میدان محشر کا وقت آئے گا پھر وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب دوڑتے ہوئے جاؤ گے حساب دینے کے لیے۔ ان ساری چیزوں کا اللہ تذکرہ فرما کر کے ہم انسانوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اس واحد حقیقی کو کبھی فراموش نہ کرنا، اس خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی سے کبھی منہ نہ پھورنا، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے زندگی دی ہے۔ آج تم کچھ کما لیتے ہو، آج کچھ تم روزی حاصل کر لیتے ہو، کچھ گھر مکان یہ تیار کر
کر لیتے ہو، یہ ساری چیزیں اسی اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر ہے جس اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے، وقت میں چاہے تو ایک آن میں تیری زندگی کو چھین سکتا ہے، تجھے مفلوج بنا سکتا ہے، تیری زندگی کو تہس نہس کر سکتا ہے، پھر بھی وہ اللہ مہلت دیتا ہے، اس زندگی پر، اس زمین پر جینے کی تمہیں طاقت اور قوت دیتا ہے، اور بار بار احساس یعنی یاد دلاتے رہتا ہے، احساس دلاتے رہتا ہے کہ تمہاری زندگی یہ اپنی نجی زندگی نہیں ہے، یہ ذاتی زندگی نہیں ہے، یہ کسی کی عطا شدہ زندگی ہے، کسی نے تجھے اپنی زندگی دی ہے۔ جب جس نے زندگی دی ہے، جو زندگی دے سکتا ہے، وہ ذات تمہاری زندگی کو واپس لے بھی سکتی ہے، تمہاری زندگی کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے اس ذات کا احسان مانو، اس ذات کو یاد کرتے رہو، اس کی عبادت و بندگی میں لگے رہو، تاکہ جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہاری قبر کی منزل آئے تو اس قبر کی منزل میں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، مایوس نہ ہونا پڑے، وہاں پر جو ہے حسرت و ندامت کے دامن کو تم اپنے ہاتھ میں آنے نہ دو، بلکہ جب وہاں فرشتے تم سے پوچھیں گے من ربک ما دینک ماذا کنت تقول فی الرجل فی هذا الرجل، تو تمہارے پاس ایمانی کیفیت ہوگی، ایمان کی دولت ہوگی، عمل صالح ہوگا، تو اس وقت تم سر اٹھا کر کے کہو گے ربی اللہ دینی الاسلام ہاں ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم یہ سوالوں کا جواب دو گے، ندائے غیبی آئے گی، اے فرشتوں یہ میرا بندہ سچا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اسے آرام سے سونے دو جیسے کہ نئی نویلی دلہن سویا کرتی ہے۔ ذرا آپ سوچئے یہ خوش نصیب انسان کون ہوگا جس نے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھا ہوگا، جس نے اس دنیا کی زندگی کو قبر کی تیاری میں لگایا ہوگا، جس نے اس دنیا کی زندگی کو میدان محشر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لگایا ہوگا، لیکن جس نے اس دنیا کو صرف دنیاوی عیش و عشرت کے حاصل کرنے کے لیے، صرف دنیاوی سامان اور دنیاوی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اگر صرف کیا ہے، وہ انسان قبر میں جائے گا، جب ان سے سوالات ہوں گے تو اس وقت ان کے سوالات کے جوابات حل نہیں ہوں گے، کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، افسوس میں کچھ نہیں جانتا، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسے وقت میں ندائے غیبی آئے گی، اے فرشتوں یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہے، یہ عیار ہے، یہ جھوٹا ہے، ان کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، سات بچھو مسلط کر دو، عذاب کے فرشتے اسی وقت سے ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ جو قبر کسی کے لیے جنت بننی تھی، وہ قبر ان کے لیے جہنم بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ بار بار یاد دلاتا ہے، کیسے اس اللہ کا انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے، اس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ زندہ فرمائے گا، اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں حضرت عثمان غنی، جن کے نکاح میں یکے بعد دیگر میرے محبوب علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئی، یعنی سرکار کے داماد بھی ہیں، اور اسی وجہ سے دو بیٹی سرکار علیہ السلام کی یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں گئی، اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ اب ذرا آپ سوچئے ان کو کامل الحیاء والایقان کہا جاتا ہے، یعنی حیا میں کامل، یقین میں کامل۔ وہ عثمان غنی جس کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام نے جنت کا مژدہ دیا ہو، وہ عثمان غنی جب دروازے پر آ جائیں، سرکار کے اندر اگر موجود ہو، عثمان دروازے پر دستک دے کر اجازت دیں، اگر سرکار علیہ السلام کے کپڑے ادھر ادھر ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پہلے اپنے کپڑے سنبھالیں، پھر عثمان کو اندر آنے کی اجازت دیں۔ حضرت عائشہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ حضرت صدیق آتے ہیں آپ اس طرح اہتمام نہیں کرتے، حضرت عمر آتے ہیں آپ اس طرح اہتمام نہیں کرتے، لیکن جب حضرت عثمان آتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں تو پہلے آپ کپڑے درست کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اے عائشہ سنو سنو، عثمان وہ ہے جن سے آسمان میں فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے جب عثمان آتے ہیں تو میں اپنے کپڑے کو پہلے سنبھالتا ہوں، پھر عثمان کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ حضرت عثمان
مسلمان ہے جب قبرستان سے گزرتے ہیں, کسی قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں. ایسا روتے ہیں کہ آنکھوں کے سے آنسو کے قطرات کی وجہ سے چہرے پر رونے کے لکیریں آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت عثمان سے, اے حضرت عثمان بات کیا ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جنت و دوزخ کا تذکرہ آتا ہے, اللہ کی شان جباری کا تذکرہ ہوتا ہے, شان قہاری کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن کبھی آپ اس طرح گریہ و زاری نہیں کرتے جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں, جب کسی قبر پر آپ کا ٹھہرنا ہوتا ہے. اتنا روتے ہیں, کیوں روتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا تھا, غور کیجئے گا, آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گا. آپ کے ایمان کے اندر اگر آپ کے اندر قوت حس ہے, قوت حس جاگ جائے تو ایسی صورت میں آپ کے ایمان کے اندر جلا اور قوت پیدا ہو جائے گی. حضرت عثمان کی اس روایت کو سن کر کے حضرت عثمان کہتے ہیں, اے میرے ساتھیو ذرا سنو, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے گی, آخرت کی منزل اور زیادہ آسان ہو جائے گی. جس کی قبر کی منزل دشوار ہو جائے گی, اس کی آخرت کی منزل اور زیادہ دشوار ہو جائے گی. حضرت عثمان کہتے ہیں, مصطفیٰ نے فرمایا ہے, کسی دنیا دار نے نہیں, کسی دنیا کے لیڈر نے نہیں, کسی وقت کے شہنشاہ نے نہیں, کسی بادشاہ نے نہیں, اس مصطفیٰ نے فرمایا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, جب بھی بولتے ہیں کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے, کبھی اپنے نفس کی مطابقت کر کے ان کی پیروی کر کے نہیں بولتے ہیں. جب بھی بولتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, کلام خدا کا ہوتا ہے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, بولی خدا کی ہوتی ہے. ذرا آپ سنیے گا, مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ, ہر کلام وہ خدا کا ہوتا ہے, ہر بولی خدا کی ہوتی ہے. وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے گی, آخرت کی منزل اور زیادہ آسان ہو جائے گی. جس کی قبر کی منزل دشوار ہو جائے گی, آخرت کی منزل اور زیادہ دشوار ہو جائے گی. یہی وجہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پنجگانہ ادا فرماتے, اس کے بعد ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا کیا کرتے تھے, مولا تو ہمیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما. ذرا غور کیجئے, میں آپ کو بتاؤں, نہ حضرت عثمان کو قبر کا خوف ہے, نہ میرے مصطفیٰ سے قبر میں مواخذہ ہوگا. کیونکہ جس مصطفیٰ نے حضرت عثمان کو نام پکڑ کے کہہ دیا ہو جنتی, تو اس عثمان کو قبر کا کیا خوف ہوگا, اس عثمان کو حشر کا کیا خوف ہوگا, اس عثمان کو پلسرات کا کیا ڈر ہوگا. نہ حضرت عثمان کو قبر کا خوف, نہ میرے مصطفیٰ کو قبر کا خوف. ارے مصطفیٰ جان رحمت کی بات تو بہت دور کی ہے. میرے محبوب کے صدقے میں محبوب کے بعض ایسے امتی بھی ہیں جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے, جن سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جب ان سے سوالات نہیں تو حضرت عثمان قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے کیوں؟ مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کر قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے کیوں؟ آپ غور کریں گے, محدثین فرماتے ہیں, لوگوں ان نفوس قدسیہ سے قبر میں مواخذہ نہیں ہوگا, ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا, پھر بھی ان کا رونا, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہم گناہگاروں کے لیے تھا. اور ہم کو تعلیم دی جا رہی تھی کہ جب انہیں قبر میں پوچھا نہیں جائے گا, وہ اس قدر روتے ہیں تو ہم سے تو قبر میں سوال بھی ہوگا, ہم سے پوچھا بھی جائے گا, ہم سے مواخذہ بھی ہوگا, اگر ہم ناکام ہو گئے تو عذاب بھی ہوگا. اس لیے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, تمہیں چاہیے کہ تم قبر کے عذاب کو یاد کر کے گر گراؤ اور اللہ سے اس کے پناہ طلب کیا کرو. اب ذرا غور کیجئے, آخر حضرت عثمان نے کیوں فرمایا تھا کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس کی قبر کی منزل آسان, آخرت کی منزل اور زیادہ آسان ہو جائے گی. کیوں فرمایا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو ان سے 3 سوالات ہوتے ہیں, من ربک, ما دینک, ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل. تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, جب تم دنیا میں تھے تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. غور کیجئے گا, آپ یہ دھیان دیں کہ اس قبر میں یہ تینوں سوالات, اب ہمارے بچے بھی مدرسے میں, اسکول میں, کالج میں پڑھتے ہیں, کوئی بھی ایگزام ہو, جیسے ابھی دیکھیے بی پی ایس سی چلتا ہے, سیٹیٹ چلتا ہے, ایس ٹی ایٹ چلتا ہے, یہ سارے ایگزامات چلتے ہیں. اگر پیپر لیک کر دیا جائے, پیپر آؤٹ کر دیا جائے, بچہ فیل ہوگا, کبھی فیل نہیں ہوگا. رٹا مار کر کے چلا جائے گا, ایک دم بالکل ہو بہو چھاپ کر کے آئے گا, کتاب سے بڑھیا لکھ کر کے آ جائے گا, فیل ہوگا نہیں. لیکن یہی قبر میں ایک ایسا امتحان ہونے والا ہے
جس کا سوال برسوں پہلے آؤٹ ہو چکا ہے. 3 سوال، من ربک ما دینک ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل، برسوں پہلے آؤٹ، پھر بھی امتحان میں لوگ فیل. ذرا دھیان دیجئے گا، اگر انسان چاہے کہ ہم عربی میں جواب رٹ کر کے چلے جائیں گے، قبر میں فرشتے آ کر کے جگائیں گے، پھر پھر ہم بول دیں گے، نہیں، یہ دنیا میں رٹا مار لینا، اس کو حفظ کر لینا، یاد کر لینا، یہ قبر میں کام نہیں آئے گا. قبر میں جواب اسی وقت یاد آئے گا کہ انسان ایمان والا ہوگا، نبی کی محبت کو دل میں جگہ دینے والا ہوگا، ضروریات اسلام کو ماننے والا ہوگا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوگا. اگرچہ جاہل ہوگا، اگرچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. قبر میں فرشتے اگر سوال عربی میں کریں گے، ایک جاہل جو عربی کے عین سے واقف نہیں، وہ بھی عربی میں جواب دیتا نظر آئے گا. ذرا آپ دھیان دیجئے. دنیا میں مصطفیٰ کو آنکھ سے بہت سے لوگوں نے دیکھا، لیکن یہ رویت عینی آنکھ سے دیکھنا یہ قبر میں کام نہیں آئے گا. ابو جہل نے بھی مصطفیٰ کو آنکھ سے دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عتبہ شیبہ جیسے کافروں نے بھی مصطفیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا. لیکن جب قبر میں مصطفیٰ کا چہرہ دکھا کر کے پوچھا جائے گا ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا بھی کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا. ارے تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہچانتا کیوں نہیں؟ تو بتانا آپ کو یہ ہے، مصطفیٰ کو سر کی آنکھوں سے قبر میں دیکھنے والا نہیں پہچانے گا، دل کی آنکھوں سے ایمان کی روشنی والا، جس نے دل سے مصطفیٰ کو مانا ہے، ایمان کی روشنی جس کے دل میں ہوگی، اگرچہ اس دنیا میں مصطفیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کیا، ایمان کی روشنی ہوگی، مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا جائے گا، پکار کر کے وہ مرد مومن کہے گا ہوا عبداللہ و رسولہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، ہمارا رسول ہے. اب ذرا دھیان دیجئے، یہ 3 سوال. پہلا سوال ہوا من ربک، تیرا رب کون ہے. میں آپ کو یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے. آج کل لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. کبھی ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا نا، وہ جاوید اختر کا مناظرہ ہوا، ایک وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی مولانا شمائل ندوی سے، اس کا بہت کچھ ہوا، لیکن اس پر میں جانا نہیں چاہتا ہوں. صرف اس پر آپ غور کر کے تھوڑا سا دیکھیے گا. جب وہ جاوید اختر دہریہ جس نے خدا کی وجود کا انکار کیا، جب وہ بولتا تھا، اس بول کر کے جب وہ چپ ہوتا تھا، اس پر سپورٹ میں تالی بجانے والے کون تھے؟ ہمارے نوجوان. اب ڈیبیٹ جب دیکھے ہوں گے تو اس وقت جو ہے اس میں جب جاوید اختر بول کے چپ ہوتا تھا تو اس پر بھی تالیاں بجتی تھی. تالی بجانے والے کون ہوتے تھے؟ یہ ہمارے نوجوان. جب لوگ تالی بجا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاوید اختر کا سپورٹ کر رہا تھا. جو جاوید اختر کا سپورٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی وجود کا انکار کر رہا ہے. اور جو خدا کی وجود کا انکار کرے گا، کیا اس کا ایمان صحیح سلامت رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے کہتے ہو کہ وہ اللہ نہیں ہے. کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، اسی نے زندگی دی ہے، پھر وہی موت دے گا، پھر وہی زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف بھاگ کر کے جاؤ گے. مولا غلطی ہو گئی ہے، جنت دیا جائے. نہیں، اب وہاں گڑگڑانے سے جنت نہیں ملے گی. دنیا میں گڑگڑاؤ، مصطفیٰ کا دامن تھامو، مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کو مانو، تب تمہیں آخرت میں جا کے جنت ملے گی. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ قبر میں کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو دل سے مان لینا جو میرے مصطفیٰ لے کر کے آئے. ہمارے فقہ فرماتے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو دل سے مان لینا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. جیسے مصطفیٰ نے بتایا خدا ایک ہے، تو خدا کو ایک مان لینا یہ ایمان ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب مان لینا ایمان ہے. مصطفیٰ نے فرمایا جنت و دوزخ حق ہے، تو جنت و دوزخ کو حق مان لینا ایمان ہے. یعنی آپ یہ دھیان رکھیے، دل سے کسی چیز کو مان لینا یہ ایمان ہے. اب اسی تناظر میں قبر کے تینوں سوالات کو آپ دیکھیے. جب فرشتے نے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے، ایک انسان، ایک مسلمان ایمان رکھنے والا وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. یعنی یہ بتانا یہ چاہتا کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مانا. یہ بھی
سوال ایمان سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ مومن جواب دیتا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی میں نے مذہب اسلام کو اپنا دین مانا، یہ بھی ایمان ہے. جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے ماذا کنت تقول فی ھذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو بندہ مومن کہتا ہے هو عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا، یہ بھی ایمان ہے. ذرا غور کیجیے گا، تینوں سوال کا تعلق ایمان سے ہے. جب تینوں سوال کا جواب حل ہوا تو ندائے غیبی آئی، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچا ہے. یعنی قبر میں کامیاب ہو جانا اس بات کی سرٹیفکیٹ ہے، دلیل ہے کہ آپ ایمان والے ہیں. قبر میں کامیابی یہ ایمان کی دلیل ہے. قبر میں کامیاب ہو گئے، ایمان کا سرٹیفکیٹ، ایمان کی سند مل جائے گی. اور جب ایمان کی سند مل گئی تو میدان محشر میں اس ایمان کی وجہ سے، نبی کی شفاعت کی وجہ سے، بزرگان دین کی عنایت کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، نماز کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری بخشش ہوئی. لیکن جب قبر میں ناکام ہو گیا انسان تو یہ دلیل مل جائے گی کہ یہ کافر ہے، بے ایمان ہے. قبر میں ناکام ہونا بے ایمانی کی دلیل ہے، کفر کی دلیل ہے. اور جب انسان کا کفر ثابت ہو جائے گا تو اب وہ چاہے کتنی نیکیاں کر لے، کچھ بھی کر لے، اب نہ اس کافر کے لیے قیامت کے دن نہ مصطفیٰ کی شفاعت کام آئے گی، نہ اللہ کی رحمت اس کے لیے کام آئے گی، نہ بزرگان دین کی عنایت کام آئے گی، نہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی، نہ نماز کی برکت کام آئے گی. اس لیے کہ یہ میرا رب کا وعدہ ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں کفر و شرک کے علاوہ سارے گناہ بخش سکتا ہوں، لیکن کفر و شرک کو کبھی نہیں بخش سکتا. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا جس کی قبر کی منزل آسان، آخرت کی منزل اور زیادہ آسان. جس کی قبر کی منزل دشوار، آخرت کی منزل اور زیادہ دشوار. اس لیے کہ قبر میں کامیاب ہونا ایمان کی دلیل، قبر میں ناکام ہونا بے ایمانی کی دلیل. جب جو انسان بے ایمان کافر ہو جائے گا تو اب رب اسے کبھی معاف ہی نہیں فرمائے گا. اب چلتے چلتے ایک بات سنیے، پھر میں بات ختم کرتا ہوں، وقت لمبا ہوتا جا رہا ہے. اسی قبر کے تعلق سے، جس قبر سے ہم بے خبر ہے، جس قبر کی کبھی ہم فکر نہیں کرتے، جس قبرستان میں کبھی جاتے بھی ہیں تو وہاں پر بھی اس ہمارے مدفون رشتہ داروں کی یاد نہیں آتی، زمین پر رہنے والے دوستوں کی یاد آتی ہے. ہنسی ٹھٹا چلتا ہے، مذاق چلتا ہے، لیکن کبھی اس زمین کے نیچے مدفون ہمارے رشتہ دار، ہمارے باپ دادا، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، کبھی اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں. جبکہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. وہ آپ فرماتے ہیں ایک درویش کے بارے میں کہ وہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اور قبر کے پاس بیٹھا تو قبر سے اندر سے آواز آ رہی تھی، اے زمین پر بیٹھنے والا، اے زمین پر رہنے والا بے خبر انسان، اس زمین جس انسان کا ٹھکانہ قبر ہو، جس کے حلیف، جس کے دوست و احباب اس قبر کے اندر ہو، ملک الموت جس کا حریف ہو پیچھا کر رہا ہو اور سانپ بچھو جس کا انتظار کر رہا ہو، اس انسان کا زمین پر ہنسنا کیسا، اس انسان کا زمین پر بستی کرنا کیسا. ایسا قبر پکارتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کے ایک صحابی حضرت معاذ ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین میں جاتے ہیں. نماز جنازہ کے بعد اس لاش کو حضرت معاذ کی راست کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، قبر برابر کر دی جاتی ہے. صحابہ کا بیان ہے میرے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی. صحابہ کہتے ہیں نبی کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی بلند آواز سے تکبیر کہی. نبی اکرم علیہ السلام نے تسبیح کے کلمات بلند کیے. نبی کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی تسبیح کے کلمات بلند کیے. یعنی آقا علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی کہا سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں میں نبی کی پیروی کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آخر آپ بہت سے جنازے میں شریک ہوئے لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ آج حضرت معاذ کی قبر پر کرتے دیکھا کہ مٹی ڈالنے کے بعد آپ قبر پر کھڑے ہو کر کے تسبیح و تکبیر کی آواز بلند الفاظ میں کہہ رہے تھے. آخر وجہ کیا تھی؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میرے جان سرو ذرا غور سے سننا میرے اسلامی بھائیو، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد تضايق القبر على هذا العبد الصالح. اے میرے ساتھیوں ذرا سنو، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تکبیر و تسبیح کے کلمات بلند کیے، جس کا فائدہ یہ ہوا جو قبر تنگ ہوتی جا رہی تھی اس کی برکت سے اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا.
ذرا سوچئے کیا فرمایا میرے نبی نے، لقد تضايق القبر على هذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ صحابی رسول ہیں، کوئی خطا کار، کوئی گناہ گار، کوئی فاسق انسان نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ نے اس حدیث میں فرما ہی دیا هذا العبد الصالح، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی۔ جب اس روایت سے پتہ چلتا ہے نیک بندے پر قبر تنگ ہو سکتی ہے تو ہم گناہ گاروں کا حال کیا ہوگا؟ یہ بات الگ ہے کہ نیک بندوں پر قبر تنگ ہوتی ہے، اس کو سینے سے چمٹاتی ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن کوئی گناہ گار ہے، کوئی خطا کار ہے، کوئی کفر کی دہلیز پر کھڑا انسان ہے، جب اسے قبر دباتی ہے تو اس سے پیار محبت نہیں بلکہ اس کی اہانت اور اس کی ذلت و رسوائی مقصود ہوتی ہے۔ تو اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ قبر اگر ہمیں دبائے تو ہماری پسلی کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ اس لیے اے میرے اسلامی بھائیوں، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے تو آپ ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے ہماری قبر روشن ہو جائے، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ عقبہ میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، کامیابی مل جائے گی۔ بس یہی چند کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے صدقے میں ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔